السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہا عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور لسنرز شروع کرتے ہیں سٹوریز کو۔ آج کی سٹوریز جو میرے ساتھ شیئر کی ہیں وہ سٹوری نواز میکن نے شیئر کی ہے تخت ہزارہ سے۔ نواز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج دو خوفناک کہانیاں شیئر کروں گا۔ ایک تو ان کی والدہ کی زندگی کی ہے، اور ایک سٹوری وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری والدہ نے ہی سنائی تھی، لیکن یہ ان کی زندگی کا خوفناک واقعہ نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے جو خوفناک واقعات تھے وہ ہمارے لیے تو خوفناک تھے، لیکن وہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے کافی چلے کیے ہوئے تھے اور ان کی زندگی عبادت میں گزری۔ ان چلوں کے دوران انہوں نے بہت سے جنات کو قید کیا، ایک پری بھی ان کی قید میں تھی۔ نواز کہتے ہیں کہ اب وہ حیات نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کی یہ مرضی تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو تو ان کی قبر پر آپ اکثر اوقات کچھ انجان لوگوں کو دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جنات ہیں جو کہ روپ بدل کر انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، اور ان کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے سب جنات کو یہ کہا ہوا تھا کہ وہ تب تک ان کی قید میں رہیں گے جب تک وہ حیات ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ سب لوگ خود بخود آزاد ہو جائیں گے، جنات، اور وہ جنات خود بخود آزاد ہو گئے۔ انہوں نے ان کے بچوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ نواز کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی زندگی کی ہسٹری ہے۔ جو آپ نے پرکاش کی سٹوری سنائی جس میں ان کے مکھیا جی سے لوگ جنات آ کر گندم لیا کرتے تھے، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، اس بات میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میری والدہ تخت ہزارے میں آج سے 30-40 سال پہلے ایک مشہور شخصیت تھی، روحانی شخصیت تھی۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کو نذرانے پیش کرتے تھے۔ میری والدہ ان سے کچھ نہیں لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب لوگوں کے کام ہو جاتے تھے تو وہ ان کو بہت سے نذرانے دیا کرتے تھے، بہت سے تحفے دیا کرتے تھے۔ میری والدہ چونکہ جنات نکالتی تھی، وہ ایک واحد عامل تھی خواتین میں، کیونکہ بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو کہ دیو کو اور چڑیل کو نکالنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ اول پر ایسی کوئی خاتون ہوگی نہیں، لیکن میری والدہ چونکہ روحانیت میں ایک نام رکھتی تھی، وہ ایک ولی اللہ کی بیٹی تھی۔ ان کے والد صاحب کی ایک آنکھ میں اللہ اور ایک آنکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے اندر وہ روحانیت تھی۔ اس روحانیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ والدہ چونکہ چڑیلوں کو نکالنے میں بھی ماہر تھی، اور یہ واقعہ جو کہ گندم اٹھانے کا ہے، تو ہم لوگوں کی بہت سی زمین ہے جن میں جنات آ کر اپنا حصہ میری والدہ سے مانگا کرتے تھے۔ پہلے وہ ایک انسانی روپ میں آتے تھے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر اپنا حصہ مانگتے تھے، اور میری والدہ ان کو وہ حصہ دے دیا کرتی تھیں۔ دور دور سے جنات آتے تھے اور کہتے تھے کہ جو میری والدہ کا نام ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا، ان کا نام لے کر یہ کہتے تھے کہ یہ بہت دل والی خاتون ہیں، اور یہ اتنا بڑا دل رکھتی ہیں کہ جو بھی آتا ہے اس کو حصہ ضرور دیتی ہیں۔ ایک دن والدہ صحن میں لیٹی ہوئی تھیں، گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگوں کے صحن کے آگے براندے ڈلے ہوئے ہیں اور آگے بہت بڑا صحن ہے۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ ابھی میں لیٹی ہوئی تھی صحن میں، میری والدہ کا یہ ہمیشہ سے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے والے صحن میں ہی ہم لوگوں کا دروازہ تھا باہر کے انٹرس کا، تو کچھ خواتین اندر آئی ہیں جن کے ساتھ کچھ بچے ہیں، اور وہ ان بچوں کو ایک خواتین نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اور دو بچے ان کے ساتھ خود اپنے قدموں پر چل کے اندر آ رہے تھے۔ والدہ نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ گاؤں کی کسان عورتیں لگتی ہیں، کسی دم کے لیے آئی ہوئی ہیں یا کچھ تعویذ لینا چاہتی ہیں، تو وہ آ کر میری والدہ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئیں۔ میری والدہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھیں، اور میری والدہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے، کیا تم لوگ کوئی دم کروانے آئے ہو یا تعویذ چاہیے؟ جس پہ وہ عورتیں خاموشی سے بیٹھی رہیں اور جواب نہیں دے رہی تھیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ نظر سے نظر نہیں ملا رہی تھیں۔ تو میری والدہ نے
اندر سے ایک کام والی کو آواز دی اور کہا کہ ان کے لیے پانی لے کر آؤ، میٹھا شربت بنا کر لاؤ۔ وہ میٹھا شربت بنا کر لے آئی، ایک جگ پیا انہوں نے۔ اس کے بعد ان کو اور پیاس لگی تھی۔ کل ملا کے 5 سے 10 جگ میٹھے شربت کے وہ عورتیں اور وہ بچے پی گئیں۔ میری والدہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ جو میری نظر سے نظر نہیں ملا رہی اور یہ اتنا پانی پی رہی ہیں، یہ عام نارمل عورتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کس کام سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کافی دور سے آئی ہیں اور گندم سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہیں، ہم چوری نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چوری نہیں کرتے، چوری کرنے کے بہت گناہ ہوتا ہے اور ہم مسلمان جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والدہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ جس پہ وہ خواتین یہ کہنے لگی کہ سب جنات اس طرح نہیں کرتے، وہ ایک ہوا کی صورت میں آتے ہیں، ایک طوفان اور اندھیری کی صورت میں، اور جو کچھ ان کے ہاتھ آتا ہے اپنا حصہ لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک نے ان کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ہم بالکل گناہ نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ جب ایک اندھیری اور طوفان کی صورت مئی کے مہینے میں آتی ہے، یہ سلسلہ اپریل کے مڈ سے شروع ہو جاتا ہے اور مئی کے اینڈ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان دنوں میں بہت اندھیریاں اور طوفان آتے ہیں جس میں جنات اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ میری والدہ نے خیر ان کو ان کا حصہ دے دیا اور اس کے بعد وہ عورتیں چلی گئیں۔ پھر ایک دفعہ میری والدہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ جو تخت ہزارے کا پرانا قبرستان ہے، رات کے ٹائم ادھر ایک پرسرار دلہن باہر نکلتی ہے اور راہ گزروں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، ان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتی۔ تو والدہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر لے کر جاؤ۔ میں ابھی تک اس بات کو یاد رکھتا ہوں کہ اس ٹائم میری ایج 18 سال تھی۔ میں اپنی امی کے ساتھ اس قبرستان والی جگہ پر گیا اور ہمارے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ تھے۔ جیسے ہم لوگ ادھر پہنچے تو ایک بہت خوبصورت بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے دور قبرستان کے اندر کسی کی چہل قدمی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو آوازیں تھیں وہ باقاعدہ محسوس ہو رہی تھیں، اس طرح کہ جیسے کوئی ہمیں سنوا رہا ہو۔ تو ہم لوگوں نے جب لائٹس اس طرف کی تو ادھر کسی کے چلنے کی اور ایک سرخ لباس میں ایک عورت کی نشاندہی ہوئی جو کہ چلتی ہوئی قبروں کی طرف اندر کو جا رہی تھی۔ والدہ نے اس کو دیکھ لیا اور ہم سے کہا کہ تم لوگ ادھر ہی کھڑے رہو۔ وہ بہت روحانیت رکھتی تھیں، اللہ پاک کے 99 نام ہر ٹائم ان کی زبان پر ہوتے تھے۔ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سڑک کو کراس کیا اور وہ قبرستان کے اندر چلی گئیں، جس پہ میں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ خیر امی اندر چلی گئیں اور اندر جا کر وہ اونچی اونچی آواز میں کسی کے ساتھ مکالمہ کر رہی تھیں، اور اس مکالمے کا اینڈ یہ ہوا کہ والدہ غصے کی حالت میں وہاں سے باہر نکل آئیں اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جلدی سے ادھر سے نکلو۔ ہم لوگ ادھر سے بڑے بڑے قدم اٹھا کر نکلنے لگے اور اپنے گھر تک چلے گئے۔ امی کی حالت بہت خراب تھی۔ صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی تو ہم لوگوں نے نماز پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں رات کو کیا بات ہوئی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ پرسرار عورت اس قبرستان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں بھی ادھر حصار کر رہی ہوں، اگر اس حصار سے آگے آئی تو جسم کو آگ لگ جائے گی، جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نوکر نے جا کر دروازہ کھولا تو اس نے آ کر بتایا کہ ایک عورت جو کہ میری والدہ ہے ان کو مطلوب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ان کا یہ فرضی نام بتا رہا ہوں، ان کا اصل نام ہم کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ مطلوب بی بی سے کوئی ملنے آیا ہے، عورت ہے، کافی دور سے آئی ہے۔ تو والدہ کہنے لگی کہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو۔ انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ ایک پہرے دار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی والدہ سے بہت عشق کرتا تھا، ان کو ایک سیکنڈ بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، ایک پہرے دار کی طرح ان کے سر پہ ہمیشہ رہتا تھا۔ تو والدہ جیسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تو میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میری والدہ شاید جان چکی تھیں کہ کوئی اور چکر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ
تم اس دروازے سے ہٹنا مت، ادھر ہی کھڑے رہنا۔ میں ادھر ہی کھڑا رہا، اور والدہ کی ایک مخصوص تسبیح تھی جس کے اوپر وہ بہت اللہ کا ذکر اذکار کرتی تھیں اور درود شریف پڑھتی تھیں۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ پاک نے اس تسبیح میں اتنی روحانیت رکھی تھی کہ اگر وہ ان کے پاس ہوتی تھی تو کوئی جنات ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ جس جگہ جاتی تھیں اگر وہاں پر جنات ہوتا تھا تو وہ ان کو جھک کر سلام کرتا تھا اور باقاعدہ طور پر یہ کہتا تھا کہ مطلوب بی بی ہمیں معاف کر دو، ہمیں کوئی نقصان نہ دینا، ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ سے سلسلہ ہے جو کہ ضرور آپ کے ساتھ کل سٹوری شیئر کروں گا۔ نواز بتاتے ہیں کہ میری والدہ اندر چلی گئیں تو اندر جو باتیں ہو رہی تھیں وہ میں سن رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں وہی قبرستان کی پرسرار مخلوق ہوں، میرے ساتھ زیادتی مت کریں، مجھے ادھر رہنے دیں جہاں پر میرا بہت سا قبیلہ رہتا ہے۔ میں ہندوستان کی سرزمین سے آئی ہوں اور ادھر اپنے قبیلے کے ساتھ بسنا چاہتی ہوں۔ جس پہ میری والدہ نے کہا کہ اگر تم ادھر بسنا چاہتی ہو تو لوگوں کو تنگ کیوں کر رہی ہو، لوگوں کے سامنے کیوں آتی ہو؟ جس پہ اس نے واضح میری والدہ سے معذرت کی اور یہ کہا کہ آپ اپنا حصار ادھر سے ختم کر لیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس جگہ سے باہر مت نکلوں۔ والدہ نے کہا کہ کوشش نہیں، وعدہ کرو، اگر وعدہ کرو گی تو اس حصار کا جو بھی اثر ہے وہ میں ختم کر دوں گی، اگر تم اپنے وعدے سے مکر گئی تو اس حصار کا جو اثر ہے وہ تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں آدھی رات کو ادھر نکلتی ہوں ایک دلہن کے روپ میں، مجھے سرخ جوڑے میں رہنا بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ جو کہ مجھے چھیڑتے ہیں تو میں ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے ساتھ قبرستان تک لے جاتی ہوں، لیکن میں نے آج تک ان کو جان کا نقصان نہیں دیا، اور پھر ان کو اپنا اصل چہرہ دکھاتی ہوں جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ والدہ نے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی، تم اپنے قبیلے کے ساتھ ادھر رہ سکتی ہو۔ جس پہ اس چڑیل نے کہا جو کہ دلہن کے روپ میں ادھر نکلتی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد باہر نہیں آؤں گی، لیکن رات کے ٹائم قبرستان کے اندر اگر میں کسی کو نظر آ جاؤں تو آپ لوگ ان کو خود ہی منع کر دینا، کیونکہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جدھر ہم لوگوں کے لیے آزادی ہوتی ہے۔ پھر والدہ نے تخت ہزارے کے اس گاؤں میں سب کو بتا دیا کہ آدھی رات کے ٹائم تم لوگ قبرستان کے اندر نہیں جاؤ گے، اور یہ بات طے پائی گئی۔ آج تک وہ پرسرار عورت قبرستان کے اندر لوگوں کو ضرور نظر آتی ہے، لیکن قبرستان کے باہر جو روڈ ہے ادھر وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی، اور اسی قبرستان کے اندر نواز کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو دفنایا گیا ہے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ نواز کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بہت سے پرسرار واقعات، بہت سے جنات جو ان کے پاس آ کر حاضری دیتے تھے، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو بہت شکریہ نواز آپ کا اتنی دلچسپ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ کو نواز کی سٹوری کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے، اور آپ بھی اس طرح کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، ہمیشہ سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں اور بڑوں کا احترام کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح چینل کو سپورٹ کریں اس طرح چینل کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔